یہ قصہ ہے ایک ایسے شخص کا جس کو بھوتوں نے گھیر لیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک خوفناک کہانی۔ یہ کہانی سننے سے پہلے میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں دوپہر کو ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ شام سے پہلے میں اپنے گاؤں پہنچ جاؤں گا، مگر ایک ویران جگہ بس خراب ہو گئی۔ پہلے تو ڈرائیور اور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈرائیور نے اپنی مددگار کو کسی مکینک کو بلانے قریبی شہر کی طرف بھیج دیا۔ مکینک کے آنے کے بعد بس کے ٹھیک ہونے والے ہوتے شام ہو گئی۔ جب میں اپنی منزل پہ بس سے اترا تو رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک کچے رستے پر چلنا تھا۔ اس رستے پر ابھی مجھے 3 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ میں بڑی سڑک سے اتر کے گاؤں جانے والی اس رستے پر چل دیا۔ اس وقت آسمان پر چاند تھا نہ اس کی چاندنی۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی نے ماحول کو خوفناک اور پر اسرار بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اکیلے سفر کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس خاموشی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا رستہ طے کر سکتا تھا کہ اچانک ایک الو میرے سر کے عین اوپر رات کے سناٹے میں اور پھر پھڑاتا ہوا ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ رات کے سناٹے میں الو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مڑ کے دیکھا تو درخت میں بدحواسی میں درخت سے پھر ٹکرا گیا۔ پھر اس درخت کے پیچھے بھی مجھے ایک ہی اولا سا نظر آیا۔ میں پیچھے ہٹا تو وہ میری طرف بڑھا۔ میں ڈر کے بھاگا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا مگر اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایک لمبا تڑنگا بھوت میرا رستے روک کے کھڑا تھا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ عجیب عجیب سرسراہٹیں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر اس چڑیل پر پڑ گئی جو بال کھولے درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھوں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ مجھ پر جھپٹی تو میں چیختا ہوا بھاگا اور سڑک سے کھیتوں میں اتر گیا۔ میں فصلوں اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا کہ اچانک میرے تل قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں منہ کے بل ایک چوہڑ میں گر گیا۔
کیچڑ سے بڑے اس جوڑ سے بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ کیچڑ اور مٹی کے لیپ سے اب میں خود بھوت لگ رہا تھا۔ سردی سے میں کب بھی چھوٹ گئی تھی، اسی ڈر سے کہ وہ بلائیں پھر مجھ تک نہ آ پہنچیں۔ میں پھر بھاگنے لگا۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں پر بھی ایک مصیبت میرے طاق میں تھی۔ گاؤں کے کتے مجھے بھوت سمجھ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس مصیبت سے ڈر کے میں بھاگا تو گھر کا رستہ ہی بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے بھی میرے تعاقب میں وہاں پہنچے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے دروازہ آئی۔ جلدی دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا۔ میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ کتے بری طرح بھونکتے ہوئے مجھے پر جھپٹ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے چچا زاد بھائی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئے۔ جب میں نے اپنا نام بتایا تو بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پہچانا۔ چچا نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھیں، میں نے بتایا۔ سب حیرت سے میرا منہ دیکھ رہے تھے تو چچا جان ہنس پڑے اور بولے، وہ تم بلائیں کچھ نہیں تھی، تم اپنے تصورات سے ڈر گئے تھے۔ تم نے اندھیروں میں درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیلیں سمجھ لیا تھا، البتہ الو اصلی تھا۔ جب میرے اوسان ذرا بحال ہوئے تو میں نے سوچا چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تصورات ہی تھے جو اندھیروں میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھار گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ انہی خیالوں، بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ مچ ڈرا دیا۔ او خدایا، تو یہ سب میرے تصور کا کرشمہ تھا، میں نے سر تھام کر کہا۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کریں اور آئندہ خوفناک اور بھوتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی لازمی کلک کر دیں۔ شکریہ۔